الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ گھر ہی ہوگا شاید، میں دیکھا بھی نہیں ابھی صحیح سے۔ میں نے ڈکلیئر کر دیا جتنے بھی مومن بچے ان کی ماں چلی جاؤ۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی، پڑھائی خراب ہو۔ ایک کار تم مار رہے ہو اس کے جو سے مارو نا۔ چلو اور کس کا نمبر ہے؟ چورے تو بھی کھڑا ہو رہے سمجھا، باہر کوئی نہیں کچھ نہیں لگا۔ چلو آپ کی بار کمر پہ مار دو، یہ تو کمر پہ مروایا۔ اس ویڈیو میں ایک ٹیچر ایک بچے کو پٹوا رہی ہے۔ بچہ مسلمان ہے، ٹیچر دوسرے بچوں سے کہہ کر بچوں کو پٹوا رہی ہے۔ بچوں کی کوئی خطا نہیں ہے، ٹیچر جو کہتا ہے بچوں کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر مجھے بہت ساری باتیں نہیں کرنی ہیں آپ تمام لوگوں سے۔ اس ویڈیو پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ میں صرف اپنے ان بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا، ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس مال و دولت کی ذریعے سے وہ اپنے ادارے قائم کرتے، اپنے اسکول قائم کرتے، اور وہاں سے صحیح تعلیم بچوں تک پہنچاتے، اور ایسے بہترین ٹیچر رکھتے جو تمام بچوں کو برابر تصور کرتے، اور ایسے بہترین استاذ رکھتے کہ جن استاذوں کی نظر میں ہر بچہ ان کا اپنا ہوتا، اور ہر بچے کو وہ اپنے اولاد کی طرف سے تربیت دیتے، تعلیم دیتے۔ یہ جو مالدار ہے جن کو اللہ نے نوازا تھا، ان کا کام یہی تھا کہ اس مال کی وجہ سے وہ فلاحی کام کریں، سماجی کام کریں، اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ لیکن وہ تمام مالدار جو ہیں جہیز کے چکر میں، رسم و رواج کے چکر میں، فضول خرچی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ان کا مال صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملتا ہے، اور الگ الگ طرح کی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ٹیچر نے ایسا کر دیا ہے، کسی سے کوئی شکایت، ہم کیا کریں؟ یہ کام تو ہمارے اپنے تھے۔ کہ ہمارے پاس مال دولت کی کمی ہے؟ کہ ہمارے پاس مالداروں کی، صاحب مال لوگوں کی کمی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہر جگہ پر آپ کو ایسے بہت سارے مالدار مل جائیں گے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنے اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو شادی ہال کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، بینکٹ ہال کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری رسموں کے اندر، فضول خرچوں میں پڑ جاتے ہیں، نیتا گیری کے اندر پڑ کر اپنے لاکھوں روپے کو، کروڑوں روپے کو ختم کر دیتے ہیں، 2 کروڑ 3 کروڑ کا ٹکٹ خریدتے ہیں۔ تو وہاں پر تو انہیں ان کا پیسہ خرچ کرنے کے تیار ہے، لیکن اگر ان سے کہہ دیا جائے اور ان کے ذہن میں بات ڈالی جائے کہ آپ کو ایک ادارہ قائم کر جانا چاہیے، تو اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ اس پوری حالت کے ذمہ دار یہی وہ مالدار ہیں کہ جن کا یہ کام تھا کہ وہ صحیح ادارے قائم کر دے۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کرا ہے تو بچے مختلف جگہوں پر جائیں گے پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہوگی اس کی ذمہ داری ان مالداروں پر بھی عائد ہوگی۔